السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں مری روڈ اور اس کے اطراف پولیس کا گشت جاری ہے۔ پولیس نے ڈبل روڈ اور مری روڈ پر دکانیں بند کروا دیں، جبکہ پولیس کی جانب سے مری روڈ پر ہاسٹل خالی کرنے کے لیے اعلانات بھی کیے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ڈبل روڈ، 6 روڈ اور 7 ایونیو سے ملحقہ ہاسٹل 3 دن میں خالی کریں۔ پولیس کے مطابق شہر میں 3 دن کاروباری مراکز، دکانیں اور ہاسٹل بند رہیں گے۔ راولپنڈی پولیس کے اعلانات میں کہا گیا کہ شہری 3 دن میں غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ حکومت نے 3 دن چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ گرلز ہاسٹل میں نقل و حرکت کو محدود کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فیض آباد سے چاندنی چوک تک بوائز ہاسٹل خالی کیے جائیں۔ گرلز ہاسٹل میں نقل و حرکت کو محدود کیا جا رہا ہے۔ پولیس اعلانات کیے گئے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، راولپنڈی کے متعدد کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ شہری 3 دن غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ پولیس کا گشت جاری ہے۔ پولیس نے ڈبل روڈ اور مری روڈ پر دکانیں بند کروا دی، جبکہ پولیس کی جانب سے مری روڈ پر ہاسٹل خالی کرنے کے لیے اعلانات بھی کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ معزز مہمانوں کی آمد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ دارالحکومت اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ سری نگر ہائی وے سمیت دیگر سڑکوں پر روشنیاں، شہر بے مثال جگمگا اٹھا۔ SCO کے ممبر ممالک کے عہدیداران کے استقبال اور سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل، روٹ میپ بھی تیار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین، روس اور بیلاروس کے وزرائے اعظم کریں گے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ SCO مبصر رکن منگولیا کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ سربراہان حکومت کونسل اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان SCO سربراہی اجلاس کے شرکاء کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ SCO اجلاس میں رکن اور مبصر ملکوں کے سربراہان اور مندوبین شریک ہوں گے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی SCO اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کئی سال بعد پاکستان بڑے عالمی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کا 2 طرفہ دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے 2 طرفہ ملاقات کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ منگولیا کا آبزرور سٹیٹس ہے، وہ بھی جوائن کریں گے۔ ترکمنستان جو ہے ہمیشہ SCO کے پلیٹ فارم سے اسپیشل گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک ہیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز بھی مانگی ہیں پاکستان سے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ رشیا ہے فار ایگزامپل، اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے جو بائی لیٹرل ہماری ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے سعودیہ کا دیکھا، 27 MOU سائن کیے گئے۔ نارتھ ساؤتھ یہ ساری کنیکٹیوٹی میں ہماری کئی ممالک سے بات ہو رہی ہے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار۔ اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارت، روس، چین، کرغزستان، ایران سمیت دیگر ممالک کے نیشنل کوارڈینیٹرز کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ چین کا 15 رکنی وفد، کرغزستان، بھارت کا 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد بھی پہنچ گیا۔ تعاون تنظیم کے 7 نمائندے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر چین کی اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم لی کیانگ بھی پاکستان کا خصوصی دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ SCO کانفرنس کے سلسلے میں شہر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابھر رہا ہے۔ ہم SCO کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا کامیاب دورہ کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملائیشین وزیر اعظم کے دورے میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ سعودی وفد کا کامیاب دورہ تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ 2.2 ارب ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ Privileged to host the SCO Heads of Government Summit in Islamabad, and as you can see,
Islamabad is painting a very different picture, and we Pakistanis take great pride that our capital is one of the most beautiful capitals in the world. The Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, announced to increase the exports from Pakistan, and Pakistan is going to export rice and halal meat. It's been a very successful visit. He came here with a very big business delegation, and the Prime Minister has twice been to Saudi Arabia during this stint, and we've had 3 delegations from the Saudi side which have come to Pakistan. चीन के वज़ीर आज़म का 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबा बंदी ने कई मनसूबों के मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी मुतवक्की है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुतालिक पेश रफ्त का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि चीन समंदर में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर के मंसूबे में मुआहिदा चाहता है। रेलवे के सबसे बड़े और अहम तरीन प्रोजेक्ट ML1 पर कोई पेशरफ्त का इम्कान नहीं। चीन को गधों के गोश्त बरामद करने के मुतालिक प्रोटोकॉल साइन होने का इम्कान है। क्राकरम हाईवे की तामीर के लिए $2 अरब के कर्ज से मुतालिक मुआहिदा भी मुतवक्की है। स्टेट बैंक और चीनी सेंट्रल बैंक के दरमियान करेंसी स्वाप मुआहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान चीन से खरीदी गई अशिया की अदायगी युआन में और चीन पाकिस्तान से खरीदी गई अशिया की अदायगी रुपयों में कर सकेगा। शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में पहला इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। रूस और चीन के वज़राए आज़म समेत 10 इलाकाई ममालिक के टॉप लीडर्स की पाकिस्तान आमद मुतवक्की है। भारत के वज़ीर ख़ारजा भी एक दहाई के बाद इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास रवा महीने की 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मेजबान मुल्क के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फरोग देने और आलमी सतह पर दरपेश मसाइल के हल के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। एससीओ इजलास में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अलावा ईरान और बेलारूस के रहनुमा शरीक होंगे। 2001 में बनने वाली तंजीम को शुरू में शंघाई 5 के नाम से पुकारा जाता था। तब ये तंजीम सिर्फ 5 ममालिक रूस, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पर मुश्तमिल थी। पिछले 23 वर्ष में इस तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई है। इस तंजीम के बुनियादी मकासद में सियासत, तिजारत, मईशत और साइंस के शोबों में ताउन को फरोग देना है और सकाफती तबादलों को तरजीह देना भी शामिल है। ये तंजीम इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों को तकवीयत देती है। पाकिस्तान में होने वाले 23वें शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत मुआशी रवाबत पर तवज्जो देगा। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फरोग के लिए रुकन ममालिक में मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करना पायदार तरक्की के लिए नहायत अहम है। रुकन ममालिक मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने, काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुज़ाकरात करेंगे। ये सरबराही इजलास पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जिसके जरिए वो आलमी सतह पर अपनी हैसियत को मजबूत कर सकता है और इलाकी ताउन में अपनी क़यादत का किरदार नुमायां कर सकता है। 2024 में पाकिस्तान में होने वाला एससीओ सरबराही इजलास एक अहम मौका है जो इलाकाई ताउन को फरोग देने और आलमी मसाइल के हल के लिए अहम साबित हो सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के अहदाफ में अहम किरदार पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मलपुर से कश्मीर चौक और ढोकड़ी सरीना होटल तक आने जाने वाली ट्रैफिक बंद होगी। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक और सरीना से मलपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद होगी। इस तरह पारा श्रीनगर हाईवे से सरीना तक जाने वाली ट्रैफिक बंद होगी। शहरी मुतबादिल रास्तों के तौर पर मरी बहरा कहू से रावलपिंडी जाने वाले कवरिंग रोड से बाहे बनीगाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक और फैजाबाद इस्तेमाल करेंगे। फैजाबाद से बहरा कहू और मरी जाने वाले पार्क रोड और बनीगाला कवरिंग रोड इस्तेमाल करेंगे, जबकि श्रीनगर हाईवे से मरी बहरा कहू जाने वाले चांद तारा चौक, पार्क चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मरी रोड, पार्क रोड और बनीगाला कवरिंग रोड इस्तेमाल किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक पेशावर से लाहौर जाने के लिए टेक्सला मोटरवे और तरनोल फाटक से फतह जंग मोटरवे इस्तेमाल करेगी। लाहौर जीटी रोड से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाली हैवी ट्रैफिक चक वैली रोड से चक्रा मोटरवे इस्तेमाल करेगी। F5, G5 और G6 मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी, जबकि बारह कहू से रावलपिंडी जाने वाले 9th कवरिंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे आने जाने के लिए ट्रैफिक बंद होगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक सदर और मरी रोड से शहरी मुतबादिल तौर पर एक्सप्रेस
ایکسپریس وے کے لیے سروس روڈ استعمال کریں گے۔ کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والے 9th ایوینیو سگنل سے اسٹیڈیم روڈ استعمال کریں گے۔ 14، 15 اور 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے پیش نظر راولپنڈی کے متعدد کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ ہوٹلز، ریسٹوران، شادی ہالز اور دیگر تاجروں نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو 3 دن کاروبار بند رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ٹریفک کے متبادل روٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ راولپنڈی سے انوار عباسی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر فیض آباد، اسٹیڈیم روڈ، کمرشل مارکیٹ، 6th روڈ، چاندنی چوک اور دیگر کاروباری مراکز بھی 3 دن کے لیے بند رکھنے کا سرکولر جاری ہو چکا۔ شہر میں ہیوی وہیکلز کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک سروس گاڑیوں کو شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ ٹرک، ٹرالی، منی ٹرک اور ٹریکٹر کا راولپنڈی میں داخلہ بند ہوگا۔ پابندی 14 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک نافذ رہے گی۔ لاہور سے آنے والی ہیوی ٹریفک کو چک بیلی روڈ سے ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک چکری انٹرچینج سے ٹیکسلا جی ٹی روڈ سے گزاری جائے گی۔ پشاور سے آنے والی ہیوی ٹریفک ٹیکسلا سے ڈائیورٹ کر دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور سے آنے والی ہیوی وہیکلز برہمہ بہتر انٹرچینج چکری انٹرچینج سے گزاری جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں SCO کانفرنس کے غیر ملکی مہمانوں کو خصوصی سیکیورٹی کے پلان پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو PTM جرگے کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو SCO سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات بھی دیں۔ MQM اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد شہری رحمان کی قیادت میں کل MQM قیادت سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں نوید قمر، ڈاکٹر عاصم حسین سمیت دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ MQM وفد اور پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات آج صبح 11 بجے اسلام آباد میں ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی وفد شہری رحمان کی قیادت میں کل MQM قیادت سے ملاقات کرے گا۔ MQM اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد شہری رحمان کی قیادت میں کل MQM قیادت سے ملاقات کرے گا۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی میں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس آج ہوا ہے۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم کے معاملے میں سرگرم۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ آئینی ترمیم کے دلائل میں لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کر ڈالا۔ لکھا، ہمیں 18ویں ترمیم میں 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کا قیام کے حوالے سے ٹویٹ میں لکھا، سپریم کورٹ کے جج جسٹس دراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی۔ جسٹس دراب پٹیل نے بھٹو شہید کے عدالت قتل کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ آئینی ارتقاء، منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ بلاول کا کہنا تھا 19ویں ترمیم اور PCO چیف جسٹس افتخار چودھری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے تقریباً 2 دہائیاں لگ چکی ہیں۔ 26ویں ترمیم اجرت میں نہیں کی جا رہی۔ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ MQM اور مسلم لیگ نون کی ملاقات، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مجوزہ آئینی ترمیم پر MQM نون لیگ کا ساتھ دے گی۔ احسن اقبال کہتے ہیں MQM کی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے ترمیم پر بات بعد میں ہوگی۔
مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح وفد کی کراچی میں پاکستان ہاؤس آمد، مہمانوں کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک کی موجودگی صورتحال اور لاپتہ کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی، جبکہ مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی بات ہوئی۔ موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے اعادہ کیا ہے آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی، ہمارے اقدامات اور پیش رفت پہ بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے مطابق عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بولے مجوزہ آئینی ترمیم کے بعد MKM کی پیش کردہ سفارشات پر بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے PTI کے دور حکومت میں۔ احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے مل کر MKM کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI کو دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد اسد کیسر نے کہا انہوں نے شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے 15 اکتوبر کے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ اسد کیسر نے کہا ان کی تجاویز پارٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسد کیسر نے کہا ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے کہ بانی PTI سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائیں۔ ہم کسی صورت SCO کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ بحال کیا جائے، اور ہم نے بہت سمپل مطالبہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ہمیں تشویش ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر بھیجا جائے اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کی صحت کا حال احوال کر لے، سمپل بات ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں ECO کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ نے کہیں دنیا کی جمہوریت میں دیکھا ہے کہ ایسا ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے گھروں کی چادر و چاردیواری پامال ہو، اس کا تقدس پامال ہو، اور ایسی کوئی قانون سازی جو ہے وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہوگی۔ اسد کیسر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے لیاقت بلوچ کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا ہے تحریک انصاف کو بانی PTI سے ملاقات پر پابندی سے سخت تشویش ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ PTI رہنماؤں کی بانی PTI سے ملاقات کرائی جائے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ بانی PTI سمیت کسی قیدی کی ملاقات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ SCO کانفرنس کو پرامن ماحول میں ہونے دیا جائے۔ 17 اکتوبر سے احتجاج کا حق پوری قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ PTI کی طرف سے بانی چیئرمین PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے۔ درخواست میں بانی چیئرمین سے ملنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بیک ڈور رابطے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کو بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کی بانی چیئرمین سے اڈیالہ میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے جیل میں قید نواز شریف کو بیمار بیوی سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نواز شریف کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بانی PTI قیادت کہتی ہے بانی PTI سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے۔ PTI دھمکی دیتی ہے ملاقات کرائی جائے ورنہ کانفرنس سبوتاژ کر دی جائے گی۔ خواجہ آصف نے کہا بانی PTI سے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہو تو پھر بھی بات بنتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے محکموں کو ضروری ہدایات کر دیں۔ ADP 2025-26 کی بنیاد غربت کا خاتمہ، صنعتی زرعی اور تعلیمی فروغ پر محیط ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نئے PSDP میں مختلف صوبوں کی ترجیحات کی بنیاد پر محکمے اپنی تجاویز پیش کریں۔ حکومت 80% فنڈز جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کرے گی۔ جو اس سال جاری اسکیمز ہیں ان کی رفتار، معیار اور یقینی بنانے کے لیے سیکرٹریز انسپیکشن کریں۔ جن جاری اسکیموں پر 70% کام ہو چکا ہے نئے مالی سال میں ان کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ تمام محکمے اپنی ترقیاتی اسکیمز مکمل کرنے کے لیے ٹائم لائن سیٹ کر کے CM سیکرٹریٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ نئے مالی سال میں محکومی اسکیمز منظوری کے لیے ابھی سے بھیجی جائیں۔ نئے مالی سال میں سیلاب سے متاثرہ عمارتوں اور سڑکوں کی تعمیر نو یقینی بنائی جائیں۔
مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نئے سال میں چھوٹے دیہاتوں اور زرعی علاقوں کو شہروں سے ملانے کے روڈز کی اسکیمز تجویز کی جائیں. نئے سال میں خواتین و بچوں کی صحت کو بھی ترجیح دی جائے گی. مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ دنوں ہونے والے انتخابات کے ڈھونگ کو مسترد کرتے ہیں. حالیہ الیکشن کسی صورت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام راولہ کوٹ میں ہونے والی APC کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیے کے آل پارٹیز کانفرنس ہندوستان کی جانب سے آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کرتی ہے. پاک فوج لائن آف کنٹرول پر ہماری محافظ ہے، جبکہ ہندوستانی فوج کشمیری عوام پر مظالم کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے. حکومت پاکستان نے مشکل مالی حالات میں آزاد کشمیر کے عوام کو جس طرح ریلیف دیا، اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا اقوام متحدہ، مہذب دنیا اور عالمی ادارے کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے کردار ادا کریں. مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن کے قیام کے لیے ناگزیر. جب تک کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی معاشی ترقی میں چین کا اہم کردار ہے. چین پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چین کی پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری قابل تحسین ہے. سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. چینی قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے. Chinese SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. Largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity. As we have moved towards macroeconomic stability, and as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion. The majority of Chinese companies are optimistic about their order situation in the next 3 months. Among them, 50% or 47.9% expect their newly signed order amounts or purchase volumes to remain stable, and roughly 40% expect growth. ریلوے کی بحالی قوم کی خوشحالی کا نعرہ سنتے سنتے بچے بوڑھے ہو گئے. ریلوے سسٹم اپ گریڈ نہ ہو سکا. ریلوے کا 67% ٹریک اوور ایج ہونے کا انکشاف. 60% مسافر کوچز، 48% لوکوموٹیوز بھی اوور ایج ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ABN نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق ریلوے ٹریک کی کل لمبائی 11,778 کلومیٹر ہے. 729 کلومیٹر ریلوے ٹریک غیر فعال ہے. ریلوے ٹریک کی ڈیزائن لائف 30 سال تھی. 446 لوکوموٹیوز ہیں. لوکوموٹیوز کی ڈیزائن لائف 20 سال تھی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.